السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آغاز تبلیغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور اس مضمون سے آپ سب سے پہلے اپنے نزدیک کے کنبے کو ڈرائیے، اور ان لوگوں کے ساتھ تو مشفقانہ فروتنی میں سے پیش آئیے جو مسلمانوں میں داخل ہو کر آپ کی راہ پر چلیں۔ اور اگر یہ لوگ جن کو آپ نے ڈرایا ہے آپ کو کہنا نہ مانیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے افعال سے بیزار ہوں۔ 3 سال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو چھپ چھپ کر اور پوشیدہ طور پر اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا کہ آپ کھل کر اور علی الاعلان لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں، اور سب سے پہلے اپنے خاندان والوں اور قریبی رشتہ داروں کو خدا کے عذاب سے ڈرائیں۔ ساتھ ہی خدا نے یہ بھی فرمایا کہ اگر مشرکین اور گمراہ لوگ آپ کی بات نہ مانیں تو ہرگز اس پر غمگین نہ ہو اور اس کا کوئی خیال نہ فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے اس حکم کے سامنے سر جھکا دیا اور کچھ دن تک اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو کر یہ غور فرماتے رہے کہ اپنے خاندان والوں اور رشتہ داروں کو تبلیغ کرنے کی کس طرح ابتدا کریں اور کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح گوشہ نشین ہو جانے اور گھر میں بیٹھے رہنے کی خبر آپ کے پھوپھیوں کو ہوئی۔ وہ سب آپ کے پاس آپ کی مزاج پرسی کے لیے آئیں، کیونکہ انہیں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید آپ کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی ہے۔ غرض انہوں نے آ کر آپ کی مزاج پرسی کی اور اس گوشہ نشینی کی وجہ پوچھی۔ آپ نے ان سے فرمایا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں اپنے خاندان والوں اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو خدا کے عذاب سے ڈراؤں۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ان سب لوگوں کو اپنے گھر بلاؤں اور پھر جیسا کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے انہیں اس کے عذاب سے ڈراؤں۔ ان عورتوں نے کہا ضرور بلاؤ، لیکن اپنے چچا عبدالعزیٰ یعنی ابو لہب کو ہرگز نہ بلانا، اس لیے کہ وہ تمہاری کوئی بات نہیں سنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد ہی اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کو کھانے کی دعوت کی اور انہیں اپنے گھر بلایا۔ آنے والا میں ابو لہب بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر کھانے کی دعوت میں بہت سارے لوگ جمع ہوئے، جن میں آپ کے سب چچا، ان کے اولادیں اور ان کے دوسرے رشتہ دار شامل تھے۔ رسول اللہ بھی سب کے ساتھ موجود تھے۔ چنانچہ جب یہ سب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو جس مقصد کے لیے آپ نے انہیں بلایا تھا وہ ان سے بتایا اور خدا کا پیغام ان تک پہنچایا، لیکن ابو لہب نے آپ کی بات سننے کے بجائے خود رسول اللہ کو سمجھانے کے لیے یہ موقع غنیمت سمجھا کہ آپ نے اپنا اور اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر جو نیا دین اختیار کیا ہے اس سے آپ کو روکے اور اپنے سب رشتہ داروں کے سامنے آپ کو سمجھائے۔ اس لیے اس نے جلدی سے بات شروع کی اور کہا محمد، یہ سب لوگ تمہارے چچا اور چچازاد بھائی ہیں، اس لیے ایسی بات کہو جس کی یہ سب تم سے امید رکھتے ہیں، اور اپنے باپ دادا کے جس دین کو تم چھوڑ بیٹھے اسے دوبارہ اختیار کر لو، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں جو برائی تم نے اپنے بھائی، بندوں اور رشتہ داروں کے ساتھ کی ہے شاید ہی کسی نے کسی سے کی ہو۔ یہ بات تم یاد رکھو کہ ہم لوگوں میں ہرگز اتنی طاقت اور کسبل نہیں کہ ہم عربوں کے ساتھ لڑ سکیں، لیکن اگر تم نے یہ باتیں نہ چھوڑیں تو مجبور ہو کر تمہارے ہی بھائی اور رشتہ دار تمہیں پکڑ کر کسی جگہ بند کر دیں گے۔ ان کے واسطے قریش اور تمام عربوں سے جنگ کرنے کے بجائے یہ بات زیادہ آسان ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ آپ بھی کچھ فرمائیں اور سچائی کا جو پیغام آپ ان لوگوں کو سنانے والے تھے وہ سنا کر ان کی برائیاں ان کو بتلائیں، لیکن آپ کو اس کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ ابو لہب نے لوگوں کو آپ کے بارے میں بھڑکایا اور بھڑکانا شروع کر دیا اور ان لوگوں سے واپس چلنے کے لیے کہا۔
اس پر سب لوگ اٹھ اٹھ کر چلے گئے اور رسول اللہ نے ان سب کو جس مقصد کے لیے جمع کیا تھا وہ پورا نہیں ہو سکا۔ کچھ دن بعد پیغمبر خدا نے ان سب لوگوں کو دوبارہ بلایا۔ جب سب لوگ آ گئے تو آپ ان کو خداوند کریم کا پیغام سنانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اگر ایک راہبر اور راستہ بتلانے والا خود اپنے ہی قافلے سے جھوٹ بول کر اسے بھڑکا دے۔ اس خدا کی قسم جو تنہا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے تمہارے اور سارے دنیا کے واسطے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ خدا کی قسم، عبد المطلب کی اولاد دنیا میں کوئی شخص بھی اپنی قوم کے لیے اتنی اچھی چیز لے کر نہیں آیا جیسی میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ میں آپ سب کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لایا ہوں۔ مجھے میرے خدا نے حکم دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس کی طرف بلاؤں۔ اب مجھے بتلائیے کہ آپ میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فرما کر خاموش ہو گئے اور اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کے چہروں کو دیکھنے لگے تاکہ اندازہ کر سکے ان میں سے کس کا دل ایمان کی طرف جھکا ہے، ان میں سے کس نے اسلام کو اپنے دل میں جگہ دی ہے، ان میں سے کون میرا ساتھ دینے پر تیار ہوگا، ان میں سے کون میری بات مانتا ہے اور میرا خلیفہ بنتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جتنے رشتہ داروں کو جمع کیا تھا ان میں سے کسی نے بھی آپ کی اس آواز پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور کسی نے بھی آپ کی بات نہیں مانی۔ اس کے بجائے بہت سے لوگ بالکل خاموش بیٹھے تھے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر آپ کو گھور رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے بے پرواہی کے ساتھ دوسری طرف منہ پھیر لیا اور وہاں سے واپس جانے کا ارادہ کرنے لگے۔ اسی وقت مجمع میں سے ایک کم سن بچہ کھڑا ہوا جو ابھی لڑکپن کی عمر میں تھا۔ اس نے رسول اللہ کی بات کو قبول کیا اور جواب دیا، اے خدا کے رسول، میں آپ کا مددگار ہوں گا اور آپ کا پورا ساتھ دوں گا۔ یہ ابو طالب کے بیٹے حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے۔ ان کی یہ بات سنتے ہی سب نے ایک دم کھل کھلا کر ہنسنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں نے ابو طالب کی طرف دیکھا اور مذاق اڑانے کے انداز میں ان سے کہا، کیوں بھائی، تم اپنے بھتیجے محمد کی پیروی کرو گے یا اپنے بیٹے علی کی؟ اس کے بعد یہ دوسری مجلس بھی برخاست ہو گئی۔ دعوت میں شریک ہونے والوں میں سے کسی نے بھی رسول اللہ کی بات نہیں مانی، لیکن اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے اسی طرح کھلم کھلا تبلیغ کو جاری رکھا۔ اس سلسلے میں ایک روز آپ صفا کے پہاڑ پر چڑھے اور وہاں سے آپ نے لوگوں کو آواز دی، اے قریش والو، اے قریش والو۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، کون آواز دے رہا ہے؟ کسی نے بتایا، یہ محمد ہے، صفا کے پہاڑ پر سے پکار رہا ہے۔ تمام لوگ ایک دم پہاڑ کے پاس آ کر جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے، کیا بات ہے، محمد کیوں پکار رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو آتے ہی تم پر حملہ بول دے گا تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ ان لوگوں نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں، ہم لوگ نے کبھی تمہیں جھوٹ بولتا نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا، تب پھر میں تمہیں ایک بہت بڑے عذاب سے ڈراتا ہوں جو آنے والا ہے۔ قریش والوں، خود کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ میں کسی کو خدا کے غصے سے نہیں بچا سکتا۔ میں تمہیں یہ گواہی دینے کی دعوت دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ میں خدا کا رسول اور پیغمبر ہوں۔ یہ سنتے ہی مجمع میں سے ابو لہب کھڑا ہوا اور غصے کے ساتھ چلا کر رسول اللہ سے کہا، تباً لک، برباد ہو تو، کیا اسی واسطے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ اس کے بعد ابو لہب نے آپ کو بولنے نہیں دیا بلکہ اور زیادہ زبان درازی کی اور آپ کو اور آپ کی باتوں کو جھٹلانے لگا۔ ابو لہب کی اس بات پر حضرت جبرائیل آپ کے پاس یہ بتلانے آئے کہ خدا نے ابو لہب کا ٹھکانہ کہاں بنایا ہے۔ چنانچہ آپ پر وحی آئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ ترجمہ، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی، اور آخرت میں عن قریب ایک شعلہ زن آگ میں وہ داخل ہوگا۔ سب لوگ واپس چلے گئے مگر ان میں سے ہر ایک کی زبان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذکر تھا۔ کوئی کہتا عبد المطلب کا یہ پوتا آسمانی باتیں کرتا ہے، یہ سن کر کوئی دوسرا کہتا وہ تو یہ کہتا ہے کہ ہم ایسی چیز کی عبادت کریں جس کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں۔ اس پر تیسرا کہتا، جو فرشتہ اس سے باتیں کرتا ہے یہ اسے بلائیں اور ہم سے اس کی بات کرا کر دکھائے۔
وقت گزرتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اپنے گھر یا حضرت بن ارقم کے مکان میں ملتے رہے۔ خدا تعالیٰ جتنی آیتیں آپ پر نازل فرماتا آپ وہ آیتیں سب کو پڑھ کر سنا دیتے تھے۔ ان میں جو لوگ بے پڑھے لکھے تھے ان کے سامنے آپ وہی آیتیں بار بار پڑھتے تاکہ ان کے ذہنوں میں جم جائیں اور انہیں اچھی طرح یاد ہو جائے۔ مسلمانوں میں جو لوگ پڑھے لکھے تھے وہ ان آیتوں کو لکھ لیتے تھے اور پھر خود یاد کرنے کے بعد اپنے بچوں کو یاد کراتے تھے۔ اس کے علاوہ جس کا دل بھی اسلام کی طرف جھکتا اور مسلمان ہوتا اس کو بھی وہ آیتیں یاد کرا دیتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا لوگوں کو اس سچے دین کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ آپ خود لوگوں کی مجلسوں میں، بازاروں میں، بلکہ بعض لوگوں کے گھروں میں تشریف لے جاتے، انہیں بتوں کی پوجا سے روکتے اور تبلیغ فرماتے کہ ایک خدا کی عبادت کرو، ساری کائنات کا مالک ہے۔ اسی طرح آپ ان لوگوں کو چوری، بے ایمانی، جھوٹ بولنے اور لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے سے نفرت دلاتے اور اچھے اور نیک کاموں کی ہدایت فرماتے۔ اس کام میں حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت سعید ابن زید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اجمعین آپ کا ہاتھ بٹانے اور محفلوں میں جا جا کر لوگوں کو اسلام کا کلمہ پہنچانے میں مدد کرتے۔ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی اور وہ پھیلتے رہے۔ کفار مکہ ابھی تک اس بات کا زیادہ خیال نہیں کر رہے تھے، یوں تو وہ آپ کے دشمن ہو گئے تھے اور آپ کو تکلیفیں پہنچاتے، مگر ابھی تک انہیں یہی خیال تھا کہ یہ بات زیادہ چلے گی نہیں، بلکہ جلدی ہی یہ لوگ اس سے اکتا جائیں گے اور پھر دوبارہ اپنے پرانے راستے کی طرف لوٹ آئیں گے۔ مگر اب جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر تبلیغ کرنی شروع کر دی اور اسلام کی شہرت ہونے لگی تو کافروں کو بھی فکر ہوا، ان کے سینوں میں غیظ و غضب کی بھٹیاں سلگنے لگی اور وہ غصے میں پاگل ہو گئے۔ اسی لیے اب انہوں نے کھل کر آپ کی مخالفت کرنے اور آپ کو پریشان کرنے کا پروگرام بنایا۔ مشرکوں نے بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں مشورہ کیا۔ اس پر بحث ہوئی کہ محمد ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، اس کی یہ باتیں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، اس لیے اس کو کیسے روکا جائے تاکہ وہ ہمارے دین میں دخل نہ دے۔ کیا محمد ان خداؤں کو برائیاں کرتا ہے جن کی ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم سے پہلے جنہیں ہمارے باپ دادا نے پوجا تھا؟ کیا محمد ہمیں بیوقوف سمجھتا ہے؟ کیا وہ ہمارے خیالات کو احمقانہ سمجھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ہم ان بتوں کو چھوڑ دیں جن کی وجہ سے ملک کے ہر حصے سے عرب یہاں آ کر انہیں سجدے کرتے ہیں اور کعبے کی طرح ان کے گرد گھومتے ہیں؟ کیا محمد یہ چاہتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم سارے عربوں سے لڑائی مول لیں اور وہ ہم پر حملہ کر دیں؟ یا وہ یہ چاہتا ہے کہ تمام عرب قوم ہمارا بائیکاٹ کر کے ہم سے لین دین بند کر دے جس سے ہماری ساری تجارتیں تباہ ہو جائیں اور ہم بھوکے مرنے لگیں؟ کافی بحث اور مشوروں کے بعد یہ طے پایا گیا کہ قریش کا ایک وفد ابو طالب کے پاس جائے اور وفد کے لوگ ابو طالب سے جا کر ان کے بھتیجے کی شکایت کریں اور ان سے درخواست کریں کہ وہ محمد کو سمجھائیں کہ وہ ہمارے معاملات میں دخل نہ دے اور ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ نہ وہ ہمارے مذہب میں دخل دے نہ اس کے مذہب میں ہم دخل دیں گے۔ قریش کے باعزت اور بڑے لوگوں میں سے ابو سفیان ابن حرب، عمرو ابن ہشام جس کی کنیت ابو الحکم تھی اور جو ابو جہل کے نام سے مشہور تھا، عتبہ ابن ربیعہ، ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل وغیرہ ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے اپنے آنے کا مقصد بیان کر کے کہا، یا تو آپ اپنے بھتیجے کو روکیے ورنہ بیچ میں سے ہٹ جائیے، پھر ہم خود اس سے نمٹ لیں گے۔ یہ سن کر ابو طالب نے انہیں نرمی سے سمجھا بجھا کر کے ٹال دیا۔ اس بات کو کافی دن گزر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر لوگوں کو شرک سے روکتے رہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے جو ایک ہے اور عبادت کے لائق ہے۔ اب کفار انتہائی تنگ آ گئے تھے کیونکہ رسول اللہ جس چیز کی تبلیغ کر رہے تھے اور جس بات کی طرف بلا رہے تھے اس کے نتیجے سے وہ لوگ ڈر رہے تھے۔ انہیں خود اپنی حالت پر رحم آ رہا تھا کہ نہ جانے ہمارا کیا انجام ہوگا، ہمارے روزگار اور ہماری تجارتوں اور شہروں کا کیا حشر ہوگا اور محمد کی ان باتوں سے ہمارا کیا بنے گا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب انہیں کوئی سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد وہ لوگ دوبارہ ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے کہا، ابو طالب آپ ہمارے بڑے ہیں اور بزرگ ہیں، اس لیے ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اور پھر کہتے ہیں
کہ آپ محمد کو حکم دیجئے کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہے، ہمارے مذہب میں عیب نہ نکالے، ہمارے عقیدوں اور ہماری عقلوں کی مذاق نہ اڑائیں، ہمارے باپ دادا کو گمراہ نہ سمجھے۔ اب ہم صبر نہیں کر سکتے، اس لیے یا تو آپ اسے منع کر دیجئے ورنہ خود بھی اس کے ساتھ میدان میں آ جائیے تاکہ دونوں میں سے کسی ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب نے رسول اللہ کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ جب آپ تشریف لے آئے تو ابو طالب نے کہا، میرے بھتیجے، یہ لوگ تمہارے خاندان اور قبیلے کے بڑے اور باعزت لوگ ہیں۔ یہ لوگ تم سے صرف اس قدر انصاف چاہتے ہیں کہ تم ان کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو، جس کے بدلے میں یہ لوگ بھی تمہیں اور تمہارے خدا کو کچھ نہ کہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، چچا، کیا میں انہیں اس چیز کی طرف نہ بلاؤں جو ان بتوں سے اچھی ہے؟ ابو طالب نے پوچھا، تم انہیں کس چیز کی طرف بلاتے ہو؟ آپ نے فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ صرف ایک جملہ کہہ دیں۔ اگر یہ لوگ وہ جملہ کہہ دیں گے تو عرب اور عجم کے مالک بن جائیں گے۔ ابو جہل نے لوگوں کے درمیان سے پوچھا، وہ آخر کون سا جملہ ہے؟ ہم ایسے 10 جملے کہہ دیں گے۔ آپ نے فرمایا، وہ جملہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ سنتے ہی سب لوگوں نے ایک دم نفرت اور غصے سے منہ پھیر لیے۔ اس کے بعد یہ سب طیش میں بھرے اور آپ کو دھمکیاں دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تبلیغ کی اور انہیں اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ اس کام میں آپ کو جو کامیابی حاصل ہوئی، اس سے مشرکوں کے دلوں پر چھریاں چل رہی تھیں۔ انہیں یہ بات بہت زیادہ ناگوار ہو رہی تھی کہ لوگ مسلسل اس نئے دین کو قبول کرتے جا رہے تھے۔ انہیں اپنی بے عزتی اور اپنے خداؤں کی توہین پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ وہ اپنی اور اپنے خاندانوں کی عظمت اور بڑائیاں بیان کیا کرتے تھے۔ انہیں اس بات پر غصہ تھا کہ اب انہی خداؤں کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور ان کے ماننے والوں کو بے وقوف کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ محمد کو تکلیفیں پہنچائیں گے، ان کا اور ان کے دین کا مذاق اڑائیں گے اور ان کو اور ان کے ماننے والوں کو برا بھلا کہیں گے۔ مشرکوں نے اپنے شاعروں کو ابھارا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بری بری باتیں لکھیں، اپنے شعروں میں آپ کی توہین کریں، نیچ اور گندی چیزیں آپ کی شان میں لکھیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ پرچار شروع کیا کہ آپ جھوٹے نبی ہیں۔ آپ پر الزام لگایا کہ آپ پاگل ہیں، جادوگر ہیں اور آپ شہرت حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ ایک روز مشرکین کا ایک گروہ رسول اللہ کے بارے میں بات کرنے کے لیے کعبے میں آ کر جمع ہوا اور اس نے مذہب اسلام کے بارے میں گفتگو کی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور حشر کے دن اور حساب کتاب کے بارے میں رسول اللہ جو کچھ فرماتے تھے اس پر بحث کی۔ آپ ثواب و عذاب و جنت و دوزخ کے بارے میں جو کچھ فرماتے تھے اس پر اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ آخر میں ان لوگوں نے طے کیا کہ کچھ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جائے جو ان سب باتوں پر آپ سے بحث کریں، اور اگر آپ سچے ہیں تو اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے کوئی نشان دکھائیں تاکہ آپ کی تصدیق ہو سکے، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو پھر ہم لوگوں نے آپ کو ستانے کا جو پروگرام بنایا ہے وہ ہرگز غلط نہیں ہے، نہ اسے کوئی کمینہ پن کہہ سکے گا اور نہ ظلم۔ اس فیصلے کے بعد انہوں نے رسول اللہ کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ آپ کو خیال ہوا کہ جس سچائی کی طرف میں نے ان کو بلایا تھا شاید اس کو انہوں نے سمجھ لیا ہے اور وہ اس پر ایمان لے آئیں گے، لیکن وہاں پہنچ کر آپ کو بڑی مایوسی ہوئی۔ ان لوگوں نے کہا، محمد، جس قسم کی حرکتیں تم اپنی قوم کے ساتھ کر رہے ہو شاید ایسی حرکتیں اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کی ہوگی۔ تم نے مذہب میں عیب نکالے، خداؤں کو برا بھلا کہا، باپ دادوں کو گالیاں دی اور اپنے قوم میں پھوٹ ڈال دی۔ غرض کوئی بری حرکت ایسی نہیں جو تم نے ہم لوگوں کے لیے نہ کی ہو، لیکن اس کے باوجود ہمیں دیکھو کہ ہم تمہیں دولت، عزت اور سرداری سب کچھ دینے کو تیار ہیں۔ اس لیے اگر تمہیں دولت کی ضرورت ہے تو ہم اپنے اپنے روپیہ پیسے میں سے تمہیں اتنا دیں گے کہ تم ہم سے زیادہ دولت مند ہو جاؤ گے۔ اگر تم عزت اور بڑھائی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنانے کو تیار ہیں، اور اگر تمہیں کوئی بیماری ہے یا تم پر آسیب وغیرہ کا اثر ہے تو ہم اپنے روپیے سے تمہارا علاج کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ بیماری جاتی رہے اور تم تندرست ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر بہت افسوس ہوا کہ یہ لوگ آپ پر اس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو ان میں سے کوئی بات بھی نہیں،
نہ مجھے تمہاری دولت کی ضرورت ہے، نہ عزت درکار، نہ ہی میں تمہارا سردار بننا چاہتا ہوں۔ مجھے تو خدا تعالیٰ نے تم لوگوں کے پاس اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو خدا تعالیٰ کے عذاب سے ڈراؤں اور اچھے کاموں کے بدلے میں ثواب کی خوشخبری سناؤں۔ اب مشرکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے مطالبے شروع کیے اور ان کو پورا کرنے پر اصرار کیا کہ اگر تم واقعی یہ چاہتے ہو کہ ہم مسلمان ہو جائیں اور تمہاری بات مان لیں تو ہمارے مطالبے پورے کرو، تاکہ معلوم ہو کہ تم خدا کے سچے پیغمبر ہو اور تمہیں خدا نے لوگوں کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ بعض نے کہا، اپنے خدا سے کہو کہ وہ ہمارے لیے زمزم سے بھی زیادہ میٹھے پانی کا ایک چشمہ پیدا کرے اور یہاں شام اور عراق کی طرح پانی کے نہریں بہنے لگیں۔ بعض نے کہا، تم تو نبی ہو، اپنے خدا سے کہو کہ وہ تمہارے لیے جنتیں اور بڑے بڑے محل بنا دے، تمہیں سونے چاندی کے خزانے دے تاکہ تم آرام اور اطمینان سے زندگی گزار سکو، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم بھی ہماری طرح اپنی گزر بسر کے لیے اور کھانے پینے کی تلاش میں بازاروں میں گھوما کرتے ہو۔ بعض نے کہا، یہ جو کچھ پڑھتے ہیں اور کہتے پھرتے ہیں وہ سب تمہیں رحمان نامی وہ آدمی سکھاتا ہے جو یمامہ میں رہتا ہے، ہم اس کا بالکل اعتبار نہیں کرتے۔ ہمیں جب یقین آئے گا کہ تم ہمارے سامنے آسمان پر جاؤ اور وہاں سے ہمارے پڑھنے کے لیے کوئی کتاب لے کر آؤ۔ بعض نے کہا، ہم فرشتوں کی عبادت کریں گے جو خدا کی بیٹیاں ہیں۔ تمہارا یقین ہم اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک تم خدا اور فرشتوں کو ہمارے پاس لے کر نہیں آؤ گے، یا ہم میں کوئی مصیبت نازل کراؤ تاکہ ہم بھی تو اس عذاب اور خدا کے بدلے کو دیکھیں جس سے تم ہمیں ڈرایا کرتے ہو۔ بعض ظالموں نے تو اپنے ساتھیوں سے یہاں تک کہہ دیا کہ تم لوگ ایک آصف زدہ آدمی کی پیروی کرنا چاہتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، میں صرف ایک انسان ہوں اور خدا تعالیٰ کا پیغمبر ہوں۔ خدا نے آپ پر یہ آیت نازل فرمائی، تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا۔ ترجمہ، وہ ذات بڑی عالی شان ہے کہ اگر وہ چاہے تو آپ کو کفار کے اس فرمائش سے بھی اچھی چیز دے دے، یعنی بہت سے غیبی باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، اور آپ کو بہت سے محل دے دے۔ ان لوگوں نے کہا، محمد، ہم نے تم سے بہت کچھ کہہ کر دیکھ لیا، تمہاری بہت منت و خوشامد کر لی، لیکن تم نے ہماری کوئی بات نہیں مانی۔ ہم اپنا فرض پورا کر چکے ہیں، اب تمہارے ساتھ جیسے ہمارا دل چاہے گا ہم کریں گے۔ اب تمہیں کسی طرح نہیں چھوڑیں گے، یا تو ہم وہی تمہیں ختم کر دیں گے یا تم ہمیں ختم کر دینا۔ اس طرح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی اجازت دے دی اور آپ کے قتل کو اپنے لیے جائز قرار کر لیا۔ انہوں نے رسول اللہ کا خون بہانے کا فیصلہ تو کر لیا اور آپ کے قتل کو جائز بھی قرار دے لیا، لیکن آپ کے چچا ابو طالب کا خوف ان کا راستہ روکے ہوئے تھے، اس لیے کہ اگر ابو طالب کو جلال آ گیا تو ان کے ساتھ عبد المطلب کی ساری اولاد غضبناک ہو جائے گی، اور یہ خاندان قریش میں بہت باعزت اور بلند سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کسی طرح ابو طالب کی توجہ رسول اللہ کی طرف سے ہٹا دی جائے، یا کوئی ایسی ترکیب کی جائے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بالکل نہ بولیں، اور یا ابو طالب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیں۔ آخر کافی سوچ بجار کے بعد انہوں نے ایک نہایت بےہودہ اور احمقانہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے قبیلے کا ایک سب سے زیادہ خوبصورت، بہادر اور تندرست نوجوان کو لے کر ابو طالب کے پاس جائیں اور اس نوجوان کو رسول اللہ کے بدلے میں ابو طالب کو دے دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے مانگ لیں۔ یہ بےہودہ فیصلہ کر کے قبیلہ قریش کے کچھ بڑے بڑے سردار ابو طالب کے پاس گئے اور اپنے ساتھ ایک نوجوان کو بھی لے کر گئے۔ نوجوان کا نام عمارہ بن ولید ابن مغیرہ تھا، یہ حضرت خالد سیف اللہ رضی اللہ عنہ کا بھائی تھا۔ ابو طالب کے پاس پہنچ کر ان لوگوں سے کہا، ابو طالب، یہ عمارہ ابن ولید بن مغیرہ ہے، قریش کا سب سے زیادہ خوبصورت، طاقتور اور بہادر نوجوان، یہ تمہارے لیے ہے، تم اس کو بیٹا بنا لو، اس کی ذہانت سے کام لو، یہ ہر طرح تمہارا مدد کرے گا، اور اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دے جس سے تمہارے اور تمہارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے، جس نے خدا خاندان میں پھوٹ ڈال دی ہے، ہم اسے قتل کر دیں گے اور اس کے بدلے میں تمہیں یہ نوجوان دیتے ہیں۔
ابو طالب نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان لوگوں کو دیکھا جو یہ بیہودہ تجویز لے کر آئے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، تم لوگ کس قدر بیوقوف تجویز لے کر آئے ہو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا بیٹا تو میں لے لوں تاکہ اسے پالوں اور کھلاؤں پلاؤں، اور اپنے بیٹے کو تمہیں دے دوں تاکہ تم اسے قتل کر دو؟ خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر ایک شخص مطعم بن عدی بولا، یہ بھی ایک باعزت آدمی تھا۔ خدا کی قسم، ابو طالب ان لوگوں نے انصاف کی بات کہی ہے، انہوں نے اس کی پوری کوشش کی کہ کوئی بات تمہاری مرضی کے خلاف نہ ہو، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بھی کوئی بات قبول نہیں کر رہے ہو۔ ابو طالب نے جواب دیا، خدا کی قسم ان لوگوں نے انصاف کی بات نہیں کی، اب تم خود بھی مجھے رسوا کرنا چاہتے ہو اور قبیلے والوں کو مجھ پر چڑھانا چاہتے ہو۔ خیر، تمہارا جو دل چاہے کرو۔ ابو طالب کا صاف جواب سن کر یہ قریشی سردار بڑے مایوس ہوئے اور کہنے لگے کہ نہ ہم لوگوں نے تمہارے ساتھ کچھ زیادتی کی اور نہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ۔ ہم نے تم سے کہا کہ تم اپنے بھتیجے کو ہمارے ساتھ الجھنے سے روکو، لیکن تم نے اسے منع نہیں کیا۔ اب ہم لوگ زیادہ دیر تک یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے خداؤں میں عیب نکالے جائیں، ہمارے خیالات اور عقیدوں کو احمقانہ کہا جائے اور ہمارے باپ دادا کو گالیاں دی جائے۔ اب اگر تم محمد کو منع نہیں کرتے تو ہم تمہارے ساتھ محمد کے ساتھ اور تمہارے ہر ساتھی کے ساتھ لڑیں گے، یہاں تک کہ یا تو خود فنا ہو جائیں گے اور یا تمہیں فنا کر دیں گے۔ اس کے بعد سب لوگ واپس چلے گئے اور ابو طالب کو پریشانی کے عالم میں تنہا چھوڑ گئے۔ وہ بہت زیادہ اداس نظر آنے لگے۔ انہیں اس بات کا بہت صدمہ ہو رہا تھا کہ ان کے قبیلے اور خاندان کے لوگ ان کے منہ پر اس قسم کی باتیں کہہ گئے تھے۔ ایک طرف انہیں اپنے قبیلے کے چھوٹ جانے اور ان کے ساتھ دشمنی قائم ہو جانے پر صدمہ تھا، اور دوسری طرف انہیں اس بات پر سخت رنج تھا کہ ان کے بھتیجے محمد کی ان لوگوں نے تذلیل کی تھی۔ وہ سوچنے لگے، اب میں کیا کروں؟ کیا فیصلہ کروں؟ کیا اپنے بھتیجے کو اس کے دشمنوں کے حوالے کر دوں یا اس کی حمایت کروں اور اس کا ساتھ دوں؟ یہ ایک بہت نازک لمحہ تھا جس میں ابو طالب کو فیصلہ کرنا تھا۔ آخر ابو طالب نے فیصلہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں اور انہیں اسلام کی تبلیغ سے روکیں، جس کی وجہ سے سارے خاندان کے ساتھ دشمنی پیدا ہو گئی ہے۔ قبیلہ قریش کی ایکتا اور بھائی چارہ ختم ہو گیا اور ان میں پھوٹ پڑ گئی۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ابو طالب نے آپ سے قریش کے معاملے میں بات کی اور ان لوگوں نے جو مطالبہ کیا اس کا تذکرہ کیا۔ آخر میں انہوں نے آپ سے اس دھمکی کا بھی ذکر کیا جو وہ انہیں دے گئے تھے۔ پھر ابو طالب نے رسول اللہ سے کہا، اس لیے اب تم اپنے اور اپنے حال پر رحم کرو اور جو بات میری بس سے باہر ہے اس کے لیے مجھے مجبور نہ کرو۔ اپنی شفیق چچا کی زبان سے بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیران رہ گئے۔ سارا قبیلہ اور ساری برادری آپ کی مخالفت کر رہی تھی، مگر ابو طالب نے کبھی آپ کو تبلیغ سے نہیں روکا تھا۔ مگر اس وقت وہی محبت کرنے والے چچا بھی آپ کو سچائی کا پیغام پہنچانے سے روک رہے تھے۔ چچا کی اس اچانک بات پر آپ کو حیرت سے زیادہ صدمہ ہو رہا تھا، کیونکہ اس وقت قبیلے میں یہی شخص ایسے تھے جو آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھے جاتے تھے اور ہر موقع پر آپ کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک طرف اپنے شفیق اور محبت کرنے والے چچا کی درخواست تھی اور دوسری طرف خدا کا حکم۔ حضور نے اپنے خدا کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا اور اپنے لیے وہی بات پسند کی جو خدا پسند کرتا تھا۔ آپ نے زبردست قوت اور بھروسے کے ساتھ اپنے چچا سے کہا، چچا، اگر وہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ کر مجھ سے یہ کہیں کہ میں اپنے راستے کو چھوڑ دوں تو تب بھی میں نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ یا تو میں کامیاب ہو جاؤں اور یا ختم ہو جاؤں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بتلا دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو سچے راستے سے نہیں ہٹا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق اور سچائی کی طرف دار تھے، چنانچہ آپ حق کے ساتھ چلتے تھے اور حق پر ہی ختم ہونا چاہتے تھے۔ ابو طالب نے انتہائی حیرت زدہ اور مبہوت ہو کر اپنے بھتیجے کی طرف دیکھا۔ وہ آپ کی روح کی قوت اور ارادے کی سچائی پر حیران تھے۔ انہیں اس پر تعجب تھا کہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ کس قدر نڈر ہیں۔ آپ کو اس بات کی ذرہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس کام میں آپ کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس سے جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا رہے تھے۔
آپ کو اس کا بے حد افسوس تھا کہ اب شاید چچا نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے، شاید اب وہ میری مدد نہیں کر سکتے، اس لیے وہ مجھے ان لوگوں کے حوالے کرنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ اپنے چچا کی طرف سے اس خیال پر آپ کو بہت رنج اور صدمہ ہو رہا تھا، مگر جیسے ہی آپ واپس جانے کے لیے مڑے، فوراً آپ کے چچا نے آپ کو پکارا، ادھر دیکھو میرے بھتیجے۔ آپ پھر اپنے چچا کی طرف گھومے تو آپ نے دیکھا ابو طالب کہہ رہے تھے، جاؤ بیٹے، جو تمہارا دل چاہے کہو، میں تمہیں کسی بھی قیمت پر کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ رسول اللہ وہاں سے لوٹ آئے، لیکن انتہائی مضبوط دل اور پکے ارادے کے ساتھ یہ عزم لیے ہوئے تھے کہ آپ اپنے مقصد کے لیے اس وقت تک کوشش کرتے رہیں گے جب تک خدا اس روشنی کو نہ پھیلا دے، چاہے مشرکوں کو اس سے کتنی بھی تکلیف کیوں نہ ہو۔ ابو طالب اپنے بھتیجے کی مدد کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ اپنے گھر والوں اور خاندان والوں کو بلانے کی تیاری کر رہے تھے تاکہ ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا اعلان کر دے۔ جلد ہی ابو طالب نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب میں سے اپنے خاندان والوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ ہم محمد کی حمایت کریں گے، اور جو لوگ محمد کو قتل کرنا یا اس کا خون بہانا چاہتے ہیں ان سے لڑیں گے۔ سب لوگوں نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا، صرف ابو طالب کے بھائی ابو لہب نے انکار کیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا صاف صاف اعلان کیا اور یہ بھی کہا کہ میں محمد کے دشمنوں کے ساتھ رہوں گا اور اس کی مخالفت کروں گا۔ اس کے بعد قریش کے بچے نے اس بات کا عہد کیا کہ ہم ہر طریقے سے محمد کے ساتھ جنگ کریں گے، ان کے پیغام کو کچل دیں گے۔ جو محمد کا ساتھ دے گا اور ان کے دین میں داخل ہوگا اس کو دھوکے سے، فریب سے اور بے دردی سے ماریں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ان کی ان تمام تکلیفوں پر صبر کیا، جس کے بدلے میں خدا تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔